چاہو تو بند کروا لو بھائی، لوگ کہتے ہیں باہر آواز نہیں جاتی ہے۔ آپ کی ریکارڈنگ صحیح ہو رہی ہے نا؟ ہاں تو لائف میں تھوڑا پرابلم ہے۔ ہاں لائف میں پرابلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرة خیر للذین یتقون فلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا اور آخرت سے غافل کرنے والی۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے اور لہو ہے۔ لعب کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور لہو کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جو کھیل کود ہم کرتے ہیں دنیا میں، کاروبار کرتے ہیں، وہ سب ہمارا لعب ہے، اور لہو وہ چیز جو انسان کو آخرت سے غافل کرے۔ دنیا کی زندگی، دنیا منے جس کا زوال قریب ہے، دنیا منے نزدیک، دنا یدنو سے سمائے دنیا کی نچلا آسمان جو قریب ہے دکھتا ہے، تو دنیا سریع الزوال ہے، جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں، یا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں، بہت گھٹیا ہے یہ دنیا۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر ولو شربت ماء، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مکھی اور مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو ایک گھونٹ کسی کافر کو پانی نصیب نہ کرتا۔ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ سب کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر کی دیواروں کو، چھتوں کو سونے کی کر دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بہت حیثیت اس کی گھٹیا ہے، اس لیے اس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے۔ لعب ہے، کھیل تماشا ہے، اور دنیا کے کام آخرت سے غافل کرنے والے انسانوں کو۔ دنیا کی زندگی میں جو بھی لذتیں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں، ان لذتوں کا تعلق ہمارے جسم سے، لیکن ایمان اور عمل اس دنیا میں جو ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہمارے نعمت جسم اور نعمت روح سے بھی۔ تو اگر یہ زندگی جو بہت گھٹیا ہے اللہ کی نگاہ میں، لیکن یہ آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت تک پہنچنے کا زینہ اور ذریعہ ہے، تو اگر ہم نے اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا اور ایسے کسی کھیل کود میں نہ پڑے، ایسی کسی دنیا داری میں نہ پڑے، ایسے کسی لہو و لعب میں نہ پڑے جو ہم کو اللہ کی یاد سے، آخرت سے
غافل کرتی ہے تو الحمدللہ یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہوگی اور ہماری روحانی سکون کا ذریعہ بنے گی۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور لام جو لام ہے وہ یہاں پر تاکید کے لیے ہے، لام ابتدا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر البتہ بہتر ہے، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی شعار ہے۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے دنیا اور آخرت کے۔ حدیث صحیح ہے، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ومن فیہا، لموضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا ومن فیہا۔ ایک شخص کے کوڑا رکھنے کی جگہ، چابک ہوتا ہے نا، چابک رکھنے کی جگہ جو 1 میٹر ہوگی، 1.25 میٹر لمبی چابک ہوتی ہے یا چابک ہوتا ہے 1.25 میٹر لمبا، یہ جنت میں ایک چابک رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ ہماری دنیا نہیں جس میں ہم جی رہے ہیں، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک قائم رہے گی وہ سب سے بہتر ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اس کو دار آخرت کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی دار نہیں ہوگا۔ 4 مرحلے سے انسان گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ تو وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں وہ عدم سے وجود میں آتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس میں وہ جنین رہتا ہے، پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جس سے ابھی ہم لوگ گزر رہے ہیں دنیا کی زندگی موت کے وقت تک۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے ہمارا۔ اور تیسرا مرحلہ ہے مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے تک، دوبارہ اٹھائے جائیں گے اسی روپ میں، اسی حال میں، اسی چال میں، جس عمر میں، جس شکل میں ہم مرے تھے اسی حیت میں اٹھائے جائیں گے۔ کوئی دوسری حیت نہیں ہوگی، نئی تخلیق نہیں ہوگی، وہی تخلیق جس طرح مرا ہے اسی صورت میں، اسی شکل میں، اسی عمر میں اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا دار ہوگا دار آخرت، جس میں حساب و کتاب ہوگا۔ بس اس لیے اس کو دار آخرت کہا جاتا ہے، یوم آخرت کہا جاتا ہے۔ آخری دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، کوئی رات نہیں ہوگی۔ آخر جنت میں رات نہیں ہوگی جی، بس ایسے ہی۔ اور جنتی جنت میں سوئے گا بھی نہیں، اللہ سمجھا کہ۔ تو یہ آخرت کا گھر آخری گھر ہے، وہ آخری دن ہے، اس لیے یوم آخرت اس کو کہتے ہیں۔ وہ بہتر ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی شعار ہے، جو اللہ کی اوامر کی بجاوری اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کو جہنم سے آڑ اور ڈھال بناتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے علی بصیرت، دلیل کی بنیاد پر، یرجون ثواب اللہ، ثواب کی امید میں۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، علی برہان علی بصیرت من اللہ، دلیل کی بنیاد پر، یخافون عقاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی ثواب کی امید میں، جنت کی امید میں اس کے حکموں کو بجا لاتے ہیں۔ ان متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ اعدت للمتقین، آخرت اور جنت متقیوں کے لیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے جیل خانہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ شاہ سلمان کی زندگی بھی جو اتنی ناز و نعمت کے ساتھ ہے، MBS کی زندگی ماشاءاللہ جو اتنی آرام اور عافیت کی زندگی دنیا میں گزر رہی ہے، نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ بھی قید خانہ ہی ہے اس کے لیے یہ دنیا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمت کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ قیدی کو قید خانے میں جو آرام مل سکتا ہوگا اتنا ہی آرام ہے، چاہے وہ جتنے ہی بڑا بادشاہ کے ہوں، کیونکہ آخرت کی ایک نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ تو مومن چاہے دنیا میں جتنی ہی عافیت میں ہو، وہ یہ سمجھے کہ وہ قید خانے کی زندگی گزار رہا ہے،
اور کافر چاہے جتنی تکلیف میں بھی دنیا میں ہو وہ سمجھے کہ جنت کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ آخرت میں جو اللہ کا عذاب جہنم میں دردناک ہے اس کے مقابلے میں تو دنیا کا عذاب کچھ نہیں۔ تو کافر جتنی تکلیف میں بھی ہے وہ سمجھے کہ وہ جنت میں ہے، کیونکہ مرا اور ایسی جہنم میں جائے گا جو یہاں کی آگ کا 69 درجہ زیادہ بڑی ہوگی۔ دنیا کی آگ اس آگ کا 70واں حصہ ہے، سوچ۔ تو وہ تو جتنے عذاب میں بھی ہو مشرک وہ سمجھے کہ ہم جنت میں، اور مومن جتنی نعمت میں بھی ہو تو وہ یہ سمجھے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ جیل میں، جیلی اور قیدی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ارے جیل میں قیدی کو کچھ کھانا پینا ملتا ہے نا بھائی، تکلیف سے تھوڑا سا رہتا ہے، وہ سمجھے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بادشاہت اس کے لیے گویا قید خانے کی زندگی۔ اللہ افلا تعقلون، اتنا بھی نہیں سمجھتے، دنیا اور آخرت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے کہ دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے، کس چیز کو حاصل کرنا چاہیے اور کس کو نہیں حاصل کرنا چاہیے، دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ آخرت کے پیچھے بھاگنا چاہیے، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ یہ افلا جو ہے اور حمزہ استفہام یہ زجر و توبیخ کے لیے، اتنا بھی نہیں سمجھتے تو یہ ہے ڈانٹ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے نبی کو ڈھارس دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین کے لقب سے مشرکین مکہ ہی نے آپ کو ملقب کیا تھا، اور ان میں کا جو سب سے آئیڈیل انسان ہے، جب اللہ تعالیٰ کی توحید لے کر سامنے آیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی جب اس نے دعوت دی، تو اتنے سچے انسان، پرکھے ہوئے انسان جس کو مکے والوں نے پرکھا تھا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک لمبی عمر ہماری تمہارے درمیان گزری ہے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سالہ زندگی ہماری تمہارے سامنے، کبھی تم نے ہماری طرف انگشت نمائی نہیں کی، اور جب دین کی دعوت لے کر اٹھا، ایک اللہ کی توحید کی دعوت لے کے اٹھا، تو کہتے ہو ساحر ہے، کہتے ہو کاہن ہے، کہتے ہو کذاب ہے، کہتے ہو مجنون اور دیوانہ ہے، شرک کے مقابلے میں توحید کو برا سمجھتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، نہ جانے کیا کیا بولتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک سچا نبی جو دین کی دعوت دے رہا ہو، لوگوں کا اتنا بڑا بہی خواہ ہو، اس کو آپ اتنی جلی کٹی باتیں سنائیں گے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، نیچر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ حزن و ملال کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتے تھے، خوشی آپ کے چہرے سے اڑ جاتی تھی، حزن کی ضد ہے سرور، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بدائی، قد نعلم، قد جو ہے مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے، اور ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، یقیناً، اور مضارع پر داخل ہو تو کبھی کبھی کا معنی دیتا ہے، لیکن قد اگر مضارع پر بھی آئے تو عام قاعدے سے ہٹ کر تحقیق کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے یہاں دے رہا ہے قد نعلم، ہم یقیناً یہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں پر تحقیق کا معنی دے رہا ہے، بالیقین یہ ہم جانتے ہیں نبی، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ آپ کو وہ بات بڑی غمزدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، مشرکین جو کہتے ہیں اللہ کی شان میں، دین کی شان میں، آپ کی شان میں، یہ بات آپ کو انتہائی رنجیدہ کرتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، لیکن وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اگر جھٹلاتے ہیں آپ کو تو صرف زبان سے، ورنہ دل میں آپ کو سچا اور امانت دار آج بھی سمجھتے ہیں، وہ تو صرف اس دعوت توحید کی وجہ سے آپ کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ آپ سے سچا اور امانت دار تو ان کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں۔ فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان آیتوں کا جو توحید کی طرف بلاتی ہے، ان آیتوں کا جو اخلاق حسنہ کی طرف بلاتی ہے، ان آیتوں کا جو ظلم و ستم سے ان کو منع کرتی ہے، ان آیتوں کا جو حرام خوری سے، حرام تجارت سے ان کو منع کرتی ہے، شریعت کو جھٹلاتے ہیں، ان کو بیعت شریعت سے،
یہ تکذیب شریعت کی کرتے ہیں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ ابو جہل میں اور اس کے ایک دوست اخنس میں گفتگو ہوئی، کہا دیکھو ہم اس وقت اکیلے ہیں، سچ سچ بتاؤ کیا محمد جھوٹے؟ کہا نہیں بالکل جھوٹے نہیں، لیکن ہمارے یہاں ان کے خاندان میں مقابلہ رہا ہمیشہ، ہر میدان میں ہم ان کے مقابل رہے، لیکن وہ نبی بن کے آیا ہے بنی ہاشم سے، میرے خاندان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے شکست تسلیم کر لی، اس لیے ہم کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کو جھٹلائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حج درمی، استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ یہ مکاری ہے، یہ استکبار ہے جو فرعون کی طرح سے، جو فرعون بنا ہوا تھا مکے میں، اس کا کیا حشر ہوا جنگ بدر، ہلاک کر دیا گیا مردود۔ فإنهم لا يكذبونك، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم سے مراد مشرک، ظلم شرک ہے یہ، لیکن یہ مشرک ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تو ایک انداز ہوا نبی کو ڈھارس دینے کا۔ اور جب کوئی آدمی غم میں ہو، گہرے غم میں ہو، اور اگر آپ اس کو ڈھارس بدھائیے، تسلی کے کچھ جملے کہیے، تو اس کو تشفی مل جاتی ہے کہ کوئی تو میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یوں نبی کے غم کو ہلکا کیا۔ اور ایک دوسرا طریقہ دیکھیے غم کو ہلکا کرنے کا اور تسلی دینے کا کتنا خوبصورت ہے۔ کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں سب کی تکذیب کی گئی ہے، سب کو جھٹلایا گیا ہے۔ آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، رسول کی سیریز میں آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کو قوم جھٹلا رہی ہے۔ جتنے رسول آئے سب کو قوموں نے جھٹلایا، سب کی تکذیب کی، سب کو اذیت دی، قول سے فعل سے، جس طرح چاہا ان کو پریشان کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عالم مثال میں یا خواب میں امتوں کو پیش کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک نبی ایسا ہے جس کے ماننے والے فالوور صرف 2 آدمی۔ سوچئے، ایک نبی دیکھا جس کے فالوور 1 آدمی، ایک نبی ایسا دیکھا جس کو ایک بھی آدمی نے مانا نہیں، قبول نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مخلص لوگ، اتنی لمبی دعوت، اتنا اخلاص ان کے اندر، اور پھر بھی انکار کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایک آدمی مسلمان ہوا تو کوئی 2 ہوا تو کسی پر تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ جھٹلایا تبھی نا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی دعوت سے کیا ملا؟ چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ اتنی لمبی دعوت 950 سال کے بعد۔ جسمانی اذیتیں دی، روحانی اذیتیں دی، قول سے ان کے سینے کو چھلنی کیا، مارا پیٹا قتل کیا۔ یہ یہودی لعنت اللہ علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو بنی اسرائیل کے سب سے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبروں میں سے، انہوں نے کس طرح سے اذیت دی۔ حیا باز تھے، قوم کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے، اکیلے میں غسل کرتے تھے۔ تو یہ قوم یہود نے کہا کہ اس کے خصیے میں بیماری ہے، بڑے بڑے خصیوں والا ہے، اس لیے یہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں نہاتا، غسل نہیں کرتا۔ سچ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو الزام انہوں نے لگایا تھا اللہ نے اس سے بری کر دیا ان کو۔ وکان عند اللہ وجیہ، بڑے خوبصورت اچھے بڑے چنگے آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن غسل کیا، لنگی اتار کر کے رکھ دیا پتھر پر، اور اندر چلے گئے ننگے۔ ننگے غسل کرنا تنہائی میں جائز ہے، اور ان کے یہاں تو شاید جائز رہا ہوگا، اس لیے قوم کے لوگ ننگے نہاتے تھے، ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھتے تھے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، منع تو تھا، لیکن جس طریقے سے شریعت کی بہت ساری باتوں کو انہوں نے بدل دیا تھا، اسی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ننگے نہاتے تھے بیمان سے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، جائز رہا ہو کہ ناجائز کو جائز کیا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ننگے غسل کیا، اور جو کپڑا رکھا تھا پتھر پر، وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا،
اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے سرپٹ دوڑتے رہے یہاں تک کہ وہ پتھر جا کر کے قوم کے درمیان ٹھہرا، اور جب قوم کے لوگوں نے دیکھا ان کی شرمگاہ کی طرف تو گردن جھکا لی کہ وہ تو بڑے اچھے ہیں، صحت مند ہے، کوئی خفیہ کہیں کھلا ہوا نہیں ہے، سمجھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو تم اپنے نبی کی خلقت پر، ان کی پیدائش پر کوئی عیب نہ لگاؤ، کیریکٹر کردار تو بہت چیز ہے، صورت پر بھی عیب مت لگاؤ، کان عند اللہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت پہنچائی، قول سے اذیت پہنچائی، سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جا کر کے گندی اوجھ کو، اونٹنی کے اوجھ کو جا کر کے رکھ دیا، گوبر سہیت، گوبر سمیت ڈال دیا، کس قدر تکلیف دی؟ تو کہا کہ تمام رسولوں کو جھٹلاتا گیا ہے، آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے آپ صبر کیجئے کہ اس میدان میں سب لوگوں کو جھٹلایا گیا ہے، اور یہیں سے دین کی دعوت کرنے والوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ جب انبیاء کرام کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، قولی اور فعلی اور جسمانی اور روحانی اذیتیں دی گئی، تو اگر ہم دعوت کے میدان میں ہیں، دعوت کی راہ میں ہیں، تو ہم کو لوگوں کی جلی کٹی سننی ہی پڑے گی، تو ہم کو بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، دین کی دعوت پھیلانی چاہیے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو ان تمام نبیوں نے تکذیب پر صبر کیا، جو شریعت لے کر آئے تھے، شریعت کی جس امانت کو انہوں نے اٹھایا تھا، قوم کی اذیتوں نے ان کو دعوت کے کام سے نہ روکا، وہ سلسلہ جاری رہا ان کا، لوگ ستاتے رہے، بھکتیاں کستے رہے، الزام تراشی کرتے رہے، لیکن ان کا کام جاری ساری رہا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور ان کو اذیت پہنچائی گئی، جسم سے، قول سے، فعل سے اذیت پہنچائی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی۔ شروع میں ستائے گئے ضرور، لیکن انجام انہی کے لیے رہا، غلبہ نصیب ہوا ان کو، ان کے ماننے والے کو۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں کہ اللہ غالب رہے گا، اس کا رسول غالب رہے گا۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ کہتا ہے إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں قائم ہوگی قیامت کے دن، جس دن راز کھل کے سامنے آئیں گے، جس دن لوگوں کی الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں سب تذبام ہو جائیں گی، یوم تبلی السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر، جب سارے راز وہاں کھلیں گے اس دن سمجھ میں بات آئے گی، گواہیاں قائم ہوں گی۔ حتی اتاہم نصرنا، ہماری مدد آئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو، اللہ کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کی سنت کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کی آیات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی آیات کو خود ہی بدل سکتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اللہ تعالیٰ قانون ایک وقت میں اتارتا ہے، وہ قانون اس وقت کے لوگوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دوسرا قانون اس سے بہتر ہے لوگوں کے لیے، تو پہلے والے قانون کو بدل دیتا ہے، اور اگر پہلے ہی جیسی بات دوبارہ لاتا ہے تو شاید ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ تم پہلے بھی آیت کو مانتے تھے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو یا تو اچھی بات لاتا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، یا سیم وہی چیز دوسرے انداز میں لے کر کے آتا ہے تو ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ اپنے کلام کو خود بدلے گا، کوئی مائی کا لال اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلمات اللہ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں وہی الہی کے ذریعے کہ کن رسولوں کی زندگی کیسی گزری ہے، قوموں کے ساتھ کیسی گزری ہے، اور ان کی دعوتی زندگی کا کیا حشر ہوا ہے، کیا انجام ہوا ہے، وہ سب آپ کے سامنے معلوم ہے۔ اب یہ دوسری ڈھارس ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک تیسری ڈھارس اور دیکھیے، اس میں ڈھارسی ڈھارس ہے نبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی خیرخواہی امت کے لیے کیسی تھی، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ کیسے دنیا انسانیت ہدایت پا جائے،
ہر وقت پریشان رہتے تھے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کفر و شرک کی راہ پہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، یہ کیوں نہیں اسلام پر آ جاتے، کیوں نہیں اسلام پر آ جاتے، یہ کیوں پیٹ پھیر رہے ہیں، کیوں حق کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، یہ ہماری سنتے کیوں نہیں ہیں؟ پریشان تھے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو اگر لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر وہ مومن نہیں ہوتے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیجیے گا آپ. اگر ان کا اعراض دیکھیے، نبی کی محبت دیکھیے اور اللہ رب العالمین کا تیور دیکھیے، اگر آپ کو اے نبی ان کا اعراض کرنا، مشرکین کا دین سے پیٹ پھیرنا بڑا گرا گزرتا ہے، اور یقیناً گزرتا تھا، گزرنا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا ہی راستے سے ہٹا ہوا ہو، ہمارا بھائی راستے سے ہٹا ہوا ہو، ہمارا پڑوسی راستے سے ہٹا ہوا ہو، تو اس سے زیادہ تکلیف کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا کر سکتے ہیں اپن؟ کیا سیڑھی سے چھت سے گر جائیں؟ یہ کام نصیحت ہی کرنے کا ہے بھائی، اور کیا کر سکتے ہیں اپن؟ تو اے نبی اگر آپ کے اوپر ان کا اعراض کرنا بڑا گراں گزرتا ہے تو آپ ان کو دکھا دیجئے زمین میں سرنگ کھود کر کے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کی بات مان لیں نا، یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیے. یہ کر سکتے ہیں آپ تو کر لیجئے، نہیں کر سکتے آپ کے بس میں نہیں ہے. جائیے آسمان میں سیڑھی لگا کے جائیے، اور جو آیت یہ کہتے ہیں، جو معجزہ یہ آپ سے مانگتے ہیں، جو نبوت کی دلیل آپ سے مانگتے ہیں، وہ دلیل لا کر کے دیجیے. ارے معجزہ یا آیت اللہ اپنے حساب سے اتارتا ہے، تمہارے پرپوز کے مطابق نہیں لائے گا. تم جو اختراع دو گے، تم جو رائے دو گے کہ ایسا اور ایسا معجزہ آنا چاہیے، اللہ تمہارے ارادے کے تابع نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ معجزہ دیتا ہے. تم تو کہتے ہوتے، بتائیے ہر دربی کی ضد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، نبی نہیں اے محمد، ہم چاہتے ہیں لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم چاہتے ہیں کہ مکے کی سنگلاخ وادیوں میں چشمے میں نکالو، پانی کے چشمے. یا تمہارے لیے باغات ہونے چاہیے کھجور انگور کے، تمہارے لیے سونے چاندی کا مکان ہونا چاہیے، تم سیڑھی لگا کر کے آسمان پر چڑھو، اللہ اور فرشتوں سے گواہی دلواؤ کہ تم رسول ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قل هل كنت الا بشرا رسولا، کہ یہ میں انسان ہوں، میں رسول ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تمہاری ان چیلنجوں کو قبول کرنا نہیں ہے، یہ میرے بس کا نہیں ہے. معجزات اور آیات اور وہ دکھانا میرے بس میں نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا، جب چاہے گا، جتنا چاہے گا وہی دکھائے گا. مشرکین مکہ نے ایک دفعہ کہا کہ کوئی نشانی دکھائیے، تو ایک مرتبہ چاند کو اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 2 ٹکڑے میں ہو گیا چاند. پھر کہا مل جاؤ، آہستہ آہستہ مل گئے. تم نے ایک مطالبہ کیا تھا، دے دیا. لیکن تمہارے چیلنج کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ معجزات اتار دے، آیات اتارے، اور تم اس کا انکار کر دو گے تو ہلاکت یقینی. سمجھا نا؟ تو تمہاری حد درمی کی بنیاد پر ایسا کیا جائے، اور آگے چل کر کے اگلی قوم آئے گی جو ہر درم تمہاری طرح نہیں ہوگی، تو کیوں دنیا کو ختم کیا جائے تمہاری ہر درمی کا؟ جاؤ، نہیں مانتے نہیں مانتے، جاؤ جہنم میں جاؤ. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین میں کھدائی کیجیے، سرنگ بنائیے، یا سیڑھی لگا کر آسمان میں چڑھ کر کے کوئی نشانی ان کے لیے لے آئیے جیسی یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو کیجیے. ظاہر ہے کہ یہ آپ کر نہیں سکتے، تو جو کر سکتے ہیں وہی کیجیے. نشانی بھیجنا ہمارے ہاتھ میں، ہم جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے مناسب نشانی دیتے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا، ارادہ کرتا، تو تمام لوگوں کے دلوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. جیسے چاہتا ہے الٹ پھیر کرتا، سب کے دل کو ایمان پر اکٹھا کر دیتا. لیکن مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. اس میں حکمت ہے ضرور اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سب کے دل کو دین کی طرف پھیر دے. لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے؟
اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. فلا تکونن من الجاہلین. اللہ اکبر. تو آپ جاہلوں میں سے ہرگز مت ہو. جہالت کا کام مت کرو، ایسے سوال نہ کرو، اتنا پریشان نہ ہو. یہ جہالت علم کی جو منافی ہوتا ہے وہ جہالت ہے، وہ بے وقوفی میں ہوتی ہے. تو بے وقوفی والی جہالت نہیں ہوتی، یہ علم والی جہالت ہے. سمجھا کہ نہیں؟ لیکن اس سے کیا لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا واقعی جہالت کا کام کیا؟ نہیں. کہا الحق من ربک، ادھر قرآن نے کہا الحق من ربک، جو حق آیا ہے وہ آپ کے رب کی طرف. فلا تکونن من الممترین. اے نبی آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں شک تھا؟ گویا یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس طریقے سے ان کے پیچھے اور ان کے مطالبات کی تکمیل کے پیچھے آپ مت پڑیے. سمجھا کہ نہیں؟ منع کر رہا ہے اللہ رب العالمین سختی کے ساتھ. کام کیجئے جو کرنا ہے، ان کو جو مانگنا ہے، جو مطالبہ کرنا ہے کرتے رہیے. کہیے کہ انما الآیات عند اللہ، قل انما الآیات عند اللہ. آیات اور نشانیاں اللہ کے پاس، وہ جب چاہے گا جیسا چاہے گا دے گا، ہمارے ہاتھ میں. لا الہ الا اللہ. انما یستجیب الذین یسمعون. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں باتوں کو کون؟ جو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا دل زندہ ہوتا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. سننے سے مطلب قبولیت کا سننا. ایک ہوتا ہے سننا، باتوں کو سننا، وہ تو کوئی بھی سنتا ہے. لیکن اذعان اور قبول کے لیے سننا، بات سنا کہ قبول کریں گے، عمل کریں گے. تو کون سنتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون. دعوت کون قبول کرتا ہے؟ حق کی دعوت کون قبول کرتا ہے؟ جو سنتا ہے، قبولیت کے کام سے سنتا ہے، عمل کرنے کے لیے سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. والموتى یبعثهم اللہ. اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، تب وہ بولیں گے. مردے بولتے ہیں، ارے جو مر گیا وہ بولے گا، وہ سنے گا، اٹھے گا تب سنے گا. اس کا مطلب یہ کہ جن کو آپ بلا رہے ہیں یہ مردہ ہیں. جسم تو ان کا زندہ ہے لیکن دل ان کا مردہ ہے. اب ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا نمشی بہ فی الناس نہدی بہ من نشاء من عبادنا. یہ مردہ ہیں، دل ان کا مردہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا دل مردہ ہے، کیسے قبول کریں گے؟ یا کفار کو اللہ تعالیٰ نے موتا سے تشبیہ دی، اور موتا جو میت کی جمع ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا. یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا. عجیب انداز ہے. زندگی جو دیتا ہے اللہ احیا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے تو بچہ رفتہ رفتہ چھوٹا 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 بڑھتے 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 سب سے زیادہ اگر پالنے پوسنے میں کسی کو دقت ہوتی ہے تو انسان کے بچے کو پالنے پوسنے میں دقت ہوتی ہے. تب کہیں جا کر کے وہ جوان ہوتا ہے، مرتا ہے، مرتا ہے، پھر مرتا ہے تو اتنی جلدی بھی روح نہیں نکلتی. آہستہ 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 بیمار پڑتا ہے، بیمار رہتا ہے، تکلیفوں پر تکلیف سہتا ہے، تب جا کر کے روح نکلتی ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھو، ایک آواز لگائے گا، ایک ڈانٹ پلائے گا، سب کے سب فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ایک چیخ مارے گا اور سب کے سب یکبارگی قبر سے اٹھو گے. آہستہ آہستہ اٹھنا نہیں ہوگا، سب کے سب اٹھو گے ایک چیخ پر. والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. پھر سب اس کی طرف پلٹیں گے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا اور سخت ان کی سرزنش کرے گا. وارننگ ہے اس کی. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. دیکھ لیجیے پھر وہی بات انہوں نے کہا مشرکین نے کہ لولا نزل علیہ آیۃ، ان پر آیت، ان کی رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں اتری جو ان کی نشانی ہوتی نبوت کی. اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ تمہارے اندر بلاغت ہے، فصاحت ہے، عربی زبان دانی کا بڑا غرور ہے تمہارے لیے. لاؤ ایک آیت بنا کر کے، ایک صورت بنا کر کے لے آؤ. یہ تو زندہ جاوید معجزہ ہے جو ہم نے تم کو دیا. وہ کہتے تھے کہ یہ وہ آیت کیوں نہیں لاتا جو آیت ہم چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آیت کیوں نہیں اتاری گئی ان کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر علی ینزل آیہ. اللہ تو قادر ہے کہ وہ آیتوں کو اتارے. تم جو کہو گے وہ اتارے گا، لیکن نہ مانو گے تو ہلاک کر دے گا.
ایسا عذاب دے گا جو زندگی دنیا میں کسی کو عذاب نہیں اس سے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں کے اکثر جو ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ کس حقیقت کو؟ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اب وہ جو چاہے کرے۔ ایک بے وقوف آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے؟ کہ اس سوال ہی احمقانہ ہے تمہارا، اللہ اپنے آپ کو کیوں ہلاک کرے گا جو سدا بہار ہے؟ یہ سوال مستحیل ہے، یہ سوال اللہ پر وارد نہیں ہوتا۔ ہلاک ہونا یہ ہے نقص ہے، اللہ تو صفت کمال سے متصف۔ ہو سکتا ہے کسی جاہل سے پوچھو کہ کیا اللہ قادر ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے؟ ہو سکتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں قادر ہے، ہلاک کر دے گا اپنے آپ۔ جیسے کہاوت ہے نا کہ ابلیس نے چیلوں کو کہا، یا ابلیس سے چیلوں نے شکایت کی کہ کوئی عالم مرتا ہے، بڑا عالم، تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور عابد ظاہر لوگ مرتے ہیں تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ مرتا رہے عابد، کیا بات ہے؟ تو کہا دیکھنا چاہتے ہو جاؤ تو کسی عابد کو، سب سے بڑا عابد تلاشو کون ہے، اس سے جا کر کے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر ہے کہ زمین اور آسمان کو ایک انڈے میں ڈال دے؟ جا کے پوچھو۔ آیا پوچھنے کے لیے، کہا بھئی انڈے میں اتنا چھوٹا انڈا ہے، اس میں تو ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے، پورے زمین اور آسمان کیسے داخل ہوتے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ ایک انڈے میں زمین آسمان نہیں داخل کر سکتا۔ کہا گیا واپس لوٹ کے، کہا کیا ہوا جی؟ کہا ایسا ایسا، دیکھیں کافر ہو گیا نا، اللہ کی مشیت اور قدرت کا اس نے انکار کر دیا۔ جاؤ کسی عالم کے پاس جاؤ، تو فلاں عالم کے پاس جا کے پوچھو۔ تو گیا طالب علم بن کر کے، کیا اللہ قادر ہے کہ زمین و آسمان کو ایک انڈے میں ڈال دے؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا کیسے؟ کہا انما اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کرنا تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یا تو انڈا کو اتنا بڑا کر دے گا کہ دنیا کائنات سب اس میں چلی جائے، یا کائنات کو اتنا چھوٹا کر دے گا کہ انڈے میں چلا جائے، وہ تو جو چاہے کرے۔ کہا دیکھا، ایک عالم جو دین کے واجبات پر ہی اگر عمل کرتا ہے 1000 عابد سے بہتر ہے، 1000 عابد سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بعمل بنائے اور دین کی اچھی سمجھتا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم۔